الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی کا زمانہ تھا، جب 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے سفر پر رواں دواں تھے۔ راستے میں ایک جگہ رات کو قیام کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب رات کو استراحت کے لیے لیٹے تو آپ کی نظر چاند پہ پڑی۔ مہینے کی آخری راتوں کا چاند تھا جو کمزور ہو چکا تھا۔ چاند کی کمزوری کو دیکھ کر فاروق اعظم کو خیال آیا کہ اب میں بھی کمزور ہو چکا ہوں۔ اس وقت یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت بھی عطا فرما اور مدینہ منورہ کی موت بھی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو ایسے شرف قبولیت بخشا کہ اس دعا میں مانگی ہوئی 2 چیزوں سے کہیں بڑھ کر فاروق اعظم کو عطا فرمایا۔ یہ سفر اختتام پذیر ہوا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور ایک دن مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے وجد میں آ کے فرمایا، انا لک شہادۃ یا عمر، عمر تجھے شہادت کیسے ملے گی؟ شہادت کے لیے تو میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، تو مسلمانوں کا امیر المومنین ہے، تیری فوجیں مختلف محاذوں پر جہاد کر رہی ہیں۔ اور پھر وجد میں آ کے فرمایا کہ جس اللہ نے تجھے مہاجر بنا کر مکہ سے مدینہ پہنچایا ہے وہی رب میدان جہاد سے شہادت کو مدینہ منورہ لائے گا اور تجھے شہادت یوں ہی عطا فرمائے گا۔ ادھر یہود و نصارہ جو اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقیات کو دیکھ کر آئے دن سازشیں کر رہے تھے، ان کی طرف سے ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز کو خریدا گیا جو چکیاں بنانے میں بہت ماہر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے ایک بار فرمایا کہ مجھے ایک اچھی سی چکی بنا دو، تو اس نے کہا میں آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کی دھوم مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ یہ دبے لفظوں میں قتل کی دھمکی تھی جس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپا بھی صحیح، لیکن کمال درجے کی احتیاط تھی کہ اپنی ذات کے لیے اس مجوسی غلام کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ بالآخر وہ وقت آیا جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں مصلی رسول پر کھڑے ہوئے۔ پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفیں بند گئیں، نماز میں تکبیر تحریمہ کہی گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور یہ ابو لولو مجوسی فیروز جو صف میں چھپا ہوا تھا، اس نے آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ مبارک میں نیزہ پیوست کر دیا۔ یہ اللہ کا عظیم انعام تھا کہ حضرت عمر نے 2 چیزیں مانگی تھی کہ یا اللہ شہادت بھی عطا فرما اور مدینہ کی موت بھی عطا فرما۔ اللہ نے شہادت بھی عطا فرمائی، مدینہ منورہ کی موت بھی عطا فرمائی، اور شہادت کا آغاز باوضو حالت میں نماز کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں مصلی رسول سے ہوا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات اتنی فیاض ذات ہے، جہاں سے مانگا جائے تو مانگنے سے بڑھ کے عطا ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بدبخت نے برچھا مارا تو آپ گر پڑے، مگر آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ نماز مکمل کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخموں سے چور ہو کر بھی مسلمانوں کی نماز کی فکر کی ہے، اور اس ابو لولو مجوسی فیروز نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر صحابہ کرام کی صفیں اس قدر مضبوط بنی ہوئی تھیں کہ یہ چند صحابہ کو زخمی کرنے کے باوجود بھی بھاگ نہ سکا اور اپنے سینے میں خنجر مار کے واصل جہنم ہو گیا۔ اور یہ عجیب انداز ہے کہ اللہ نے یہ فاروق اعظم کے دشمنوں میں لکھ دیا
جب سے اس نے اپنے سینے میں خنجر مارا، آج بھی جو حضرت عمر کے دشمن ہیں ان ایام میں جو فاروق اعظم کی شہادت کے ایام ہیں ان کے سینوں میں خنجر پیوست ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ کسی اور کے ہاتھوں سے نہیں، خود ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ اللہ دکھاتا ہے کہ جو میرے ولیوں سے جنگ کرتا ہے ہم اس سے یوں انتقام لیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ نماز مکمل ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے گھر لایا گیا۔ اس وقت کے طبیبوں نے علاج کیا مگر کوئی بھی دوائی کارگر ثابت نہ ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ جاؤ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرو کہ عمر یہ پیغام دیتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا، عمر یہ پیغام دیتا ہے کہ میری تمنا ہے میں موت کے بعد اپنے دو محبوبوں سے جدا نہ ہوں، یعنی ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ اطہر میں دفن ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغام لے کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عبداللہ جگہ تو یہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میں بھی چاہتی تھی کہ موت کے بعد اپنے والد اور اپنے محبوب قائد سے جدا نہ ہوں، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اس لیے کہ عمر کا میرے اوپر احسان ہے۔ جب منافقین نے میرے کردار پہ انگلیاں اٹھائی تھیں تو میری حمایت میں عمر بولا تھا اور عمر کی تجویز کی تائید میں رب بول پڑا تھا، اس لیے اجازت دیتی ہوں کہ عمر یہاں شہادت کے بعد دفن ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا، ابا جی مبارک ہو، اجازت مل گئی ہے۔ فرمایا میری موت کے بعد ایک بار پھر اجازت لے لینا، ممکن ہے کہ میرے روب کی وجہ سے اجازت دی ہو۔ بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام ان کی شہادت کی مشہور تاریخ ہے، جام شہادت نوش فرمایا اور آپ کو روضہ اطہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں جب دفن کیا جانے لگا تو صحابہ کرام کا عظیم اجتماع تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچانک پیچھے سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، تو میں نے پیچھے دیکھا تو زاروں قطار روتے ہوئے جناب علی المرتضیٰ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ ابو بکر کے بعد یہاں عمر ہی آئے گا، اس لیے کہ میں نے بارہا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر، تو مجھے یقین تھا کہ اس جگہ ابو بکر کے بعد عمر ہی آئے گا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یا اللہ میری یہ تمنا ہے کہ میں علی تیری بارگاہ میں ایسا نامہ اعمال لے کر حاضر ہوں جیسا نامہ اعمال یہ کفن پوش لے کر تیرے در پہ حاضر ہو چکا ہے۔ اس انداز میں ان کی آپس میں محبت تھی۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسوؤں کی برسات میں صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا۔ یہ تاریخی اعزاز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ سے صرف شہادت اور مدینہ کی موت مانگی، اللہ نے شہادت بھی عطا فرمائی، مدینہ منورہ کی موت بھی عطا فرمائی، اور شہادت کا آغاز باوضو حالت میں نماز پڑھاتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے ہوا، اور صرف مدینہ کی موت نہیں عطا فرمائی بلکہ قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کے روضہ اطہر میں جنت میں جگہ عطا فرما دی، رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم۔ اللہ تبارک و تعالی ان مقدس شخصیات کے درجات کو پہلے سے زیادہ بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔